بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر تنویر انور خان آپ کے لیے اپنی 7ویں کتاب سے 86 نمبر کی کہانی لے کے آئی ہوں، اور یہ بڑی ہارٹ ٹچنگ اسٹوری ہے۔ درد ہر کتنے اقسام کے ہوتے ہیں یہ نہیں پتہ، جو ہم دیکھتے ہیں وہ نظر نہیں آتا، اور جو نظر آتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ ایک بڑی ہارٹ ٹچنگ اسٹوری ہے۔ سب سے پہلے تو ویورز میں آپ سے کہوں گی کہ اگر آپ کو میری اسٹوریز، کہانیاں، ناول، افسانے یہ سب پسند آتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے۔ اور تو اب آئیے ہم اپنی 86 نمبر کی کہانی سنتے ہیں، درد کی آواز۔ ارے راضی، تم کہاں جا رہے ہو؟ آپی نے اس کے بستر سے بے ترتیب پڑے ہوئے کپڑے سمیٹتے ہوئے کہا۔ میں ریڈیو اسٹیشن جا رہا ہوں۔ ریڈیو اسٹیشن؟ جی ہاں، اور کیوں جا رہا ہوں یہ بھی آپ کو معلوم ہے؟ مجھے معلوم ہے، تم آڈیشن دینے جا رہے ہو نیوز ریڈر کے لیے۔ نو آپی، مجھے طلبہ کے پروگرام کی کمپیئرنگ کے لیے جانا ہے، بس اس کا آڈیشن ہے۔ کیوں بھیا، تمہیں کیا سوجی؟ اتنی بڑی بڑی ڈگریاں لے کر اتنے سال جرمنی کی خاک چھان کر اب تم ریڈیو اسٹیشن جاؤ گے؟ او آپی، یہ تو میرا پارٹ ٹائم جاب ہے، ویسے تو اپنی بینک کی نوکری تو بحال ہے نا، اور آپ کو معلوم ہے کہ ابو کا بزنس بھی سنبھالنا ہے۔ ہاں مجھے سب معلوم ہے، مگر یہ اچانک تمہیں سوجی کیا ہے؟ بس سوجی ہے، سوچا کہ کیوں نہ تھوڑی سی شہرت بھی حاصل کر لی جائے۔ معلوم ہے ابو تمہاری شادی کی بات کر رہے ہیں۔ کیا سچ کہہ رہی ہوں؟ بغیر مجھ سے پوچھے آپ لوگ میری زندگی کا کوئی فیصلہ نہ کیجیے گا، انہیں روک لیجیے گا سوئٹ آپی۔ اچھا میں چلتا ہوں، خدا حافظ۔ راضی کی آواز بہت اچھی تھی، اسے کمپیئرنگ کے لیے چن لیا گیا، اور صرف 2 دن بعد اس کا پروگرام آن ایئر آنا تھا۔ نہ جانے کس کی تلاش تھی جو اسے ریڈیو اسٹیشن تک کھینچ لائی تھی۔ وہ ایک شیریں سی آواز کے جادو اور غزلوں میں گم ہو گیا تھا، اور اس کی یہ پہنچ تانیہ شراز کے لیے تھی۔ وہ اسے دیکھنا چاہتا تھا، اسے سنتا تو چلا آ رہا تھا اس وقت سے جب وہ پاکستان آیا تھا۔ وہ صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ درد اور بلا کا وہ لوچ اس آواز میں کہاں سے آیا۔ اس نے سوچا تھا کہ ہر وقت ریڈیو اسٹیشن آنے جانے سے شاید کبھی تانیہ شراز سے ملاقات ہو جائے۔ راضی کے والد خالد صاحب ایک سلجھے ہوئے انسان تھے اور ایک بہت کامیاب بزنس مین تھے۔ ان کے 3 لڑکے شاہد، زبیر اور راضی تھے، اور 2 بیٹیاں نرجس اور نرگس تھیں۔ شاہد اور زبیر کی شادی ہو گئی تھی اور ان سے چھوٹی نرگس آپا تھیں، پھر راضی تھا، اور پھر سب سے چھوٹی نرجس۔ راضی نے باہر جا کر بینکنگ کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی، اور بزنس کا بھی شوق تھا۔ انہیں کراچی آئے ہوئے 1 سال ہو چکا تھا، اور کچھ ایسا اتفاق ہوتا کہ وہ صبح اپنی مصروفیات کے دوران جب شیپ وغیرہ بناتے تو ریڈیو چلتا رہتا، اور انہیں لمحوں میں ان کی سماعت سے اکثر تانیہ شراز کی درد بھری آواز ٹکراتی۔ وہ اکثر سوچتے کہ آج کل کا دور تو ایسا دور ہے کہ ہر چھوٹا بڑا ریڈیو آرٹسٹ ٹی وی پر آ جاتا ہے، پھر یہ تانیہ شراز کیوں نہیں آتی ہے؟ اور یہی تجسس انہیں ریڈیو تک لے آیا۔ ریڈیو پروگرام کے دوران میں ان کی کئی لوگوں سے اچھی دوستی ہو گئی تھی، مگر پھر بھی انہوں نے اپنے دوستوں سے تانیہ شراز کے بارے میں نہیں پوچھا۔ وہ چاہتے تھے کہ بالکل اچانک ہی کسی روز سامنا ہو جائے۔ آخر تم شادی کے لیے ہاں یا نا کا جواب کیوں نہیں دیتے بیٹے؟ ماما، اب نرگس آپ کی شادی کریں، ان کی بات طے ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ تم دونوں بہن بھائی کی ایک ساتھ شادی ہوگا۔ نا ماما نا، ایک ساتھ میں شادی نہ کروں گا۔ فرض کریں میری دلہن اگر آپ لوگوں کو خوبصورت نہ ملی ہو، پھر نرجس آپی اتنی خوبصورت ہیں، 2 دلہنیں اگر اسٹیج پر ہوں ماما، اور ان میں سے ایک اچھی ہو اور دوسری بری، تو لوگوں کے تبصرے سننے پڑتے ہیں۔ نا بابا نا، میں تو اپنی شادی الگ کروں گا۔ تیرے لیے بری دلہن کیوں ڈھونڈیں گے بھائی؟ میری دونوں بڑی بہویں کتنی حسین ہیں، انشاءاللہ ایسی ہی چاند سی بہو لاؤں گی۔ بس تجھ سے شادی کی بات کی اور تو ادھر ادھر کی ہانکنے لگا۔ ماما، میں آپ ہی کے بعد اپنی شادی کروں گا۔ اچھا میں تمہارے ابو سے کہہ دوں گی کہ اسے تو ریڈیو پر وقت برباد کرنے کا شوق پیدا ہوا ہے۔ امی چلی گئیں اور راضی اپنے خیالوں میں گم ہو گیا۔ تانیہ شراز، میں نے تمہیں اپنے خوابوں میں ایک خوبصورت ملکہ کی طرح سجایا ہے۔ تم تانیہ شراز مجھے آج ضرور مل جاؤ گی تاکہ میں اپنے مقدر کا فیصلہ کر لوں۔ پھر جیسے خدا نے اس کی سن لی، وہ اچانک کی صبح ریکارڈنگ کے لیے ریڈیو اسٹیشن پہنچا تو 2 نمبر کے اسٹوڈیو میں ریکارڈنگ ہو رہی۔ معلوم ہوا کہ وہاں تانیہ شراز کی 2 غزلیں ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ کچھ وقت لگے گا، یہ سن کر راضی وہیں دھرنا دے کر بیٹھ گیا، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اسے معلوم ہوا کہ تانیہ شراز جا چکی ہے۔ او نو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آج پہلی بار اس نے اپنے دوست کاشف سے پوچھا، کاشف، تانیہ شراز کا گھر معلوم ہے تمہیں؟ ہاں ایڈریس مل جائے گا، مگر اتنی عجیب لڑکی ہے کہ ہم نے آج تک اس کی شکل ہی نہیں دیکھی۔ برقع اوڑھ کر آتی ہے، خاتون کمپیئرر، خاتون پروڈیوسر کی نگرانی میں گاتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ کاشف نے کہا، کیا تم لوگوں نے آج تک اس کی شکل بھی نہیں دیکھی؟
نہیں برقعے میں آتی ہے اور نقاب چہرے پر پڑی ہوتی ہے۔ کاشف نے وضاحت کی، کیا بہت خوبصورت ہے بھائی، کیا خبر، جب دیکھا ہی نہیں ہے بھیا تو کیسے بتائیں۔ حیرت ہے، آج کا دور تو ایسا نہیں ہے۔ ایک بات ہے راضی، آتی شان سے ہے، بڑی کار میں ڈرائیور کے ساتھ، اور کار میں ہی جاتی ہے، سنا ہے خاصی امیر ہے۔ تم گھر کا پتہ تو دو، میں تمہیں آفس سے پوچھ کر بتاؤں گا، ذرا جلدی بتانا۔ کیوں یار، خیریت تو ہے؟ بس میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بلا کا درد اور لوچ آواز میں کہاں سے آیا؟ یہ کہ یہ ریڈیو ہی تک کیوں محدود ہے؟ اور کاشی بڑی معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ چپ ہو گیا۔ راضی تانیہ کا پتہ لے کر ڈیفینس پہنچا اور پھر اسے خوبصورت و نفاست سے سجائے کمرے میں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا گیا۔ آپ تشریف رکھیں صاحب، میں اندر اطلاع کرتی ہوں، آیا نے کہا، اور راضی وہیں بادامی رنگ کے خوبصورت صوفوں میں دھس گیا۔ ذرا ہی دیر میں آیا واپس آئی، صاحب آپ یہ شربت پئیں۔ تانیہ بی بی نے کہا ہے کہ راضی نام کے کسی آدمی کو نہیں جانتی، اس لیے نہیں مل سکتی۔ ان سے کہیے میں ان کا مداح ہوں اور مجھے ان سے کام ہے، مگر صاحب وہ ایک مرتبہ نہ کر دیں تو اسے ہاں میں تبدیل نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسرے وہ پردہ کرتی ہیں، ہر کا سنا کے سامنے بھی نہیں آ سکتی۔ آپ ان سے کہیے کہ میں ملے بغیر نہیں جاؤں گا، تو بیٹھے رہیے سارا دن، بی بی آپ سے نہیں ملیں گی۔ اور راضی سچ مچ میں خاصی دیر بیٹھا رہا، مگر تانیہ شیراز سامنے نہیں آئی، مگر پھر جیسے راضی کو ضد ہو گئی، وہ روز روز چکر لگاتا رہا۔ آخر ایک دن آیا، بولی صاحب بیگم صاحبہ کو یوں آپ کے روز روز آنے سے بہت غصہ چڑھا ہوا ہے، آپ خدا کے واسطے یہاں نہ آیا کریں۔ ان سے کہو کہ میں جب تک ان سے بات نہیں کروں گا میں نہیں جاؤں گا۔ اور آخر تانیہ کو راضی کے سامنے آنا ہی پڑا۔ جب راضی نے اس کا ہوش ربا حسن دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ آپ کون ہیں اور یوں میرے گھر کے چکر کیوں لگاتے ہیں؟ تانیہ نے کہا، آپ کا مداح ہوں اور آپ کو دیکھنے کا شوق تھا، اور جیسے جیسے آپ سے ملنے سے آپ نے مجھ سے انکار کرتی تھی تو ویسے ویسے یہ شوق اور تجسس بڑھتا تھا۔ اور کیوں، نہ میں آپ کی شناسا ہوں نہ آپ میرے واقف ہیں، میرا پتہ کہاں سے ملا آپ کو؟ آپ مجھے نہیں جانتی، میں بھی طلبہ کے ریڈیو پروگرام کا کمپیرر ہوں، آپ کی درد بھری آواز مجھے یہاں کھینچ لائی ہے، پتہ تو کسی نے نہیں دیا، میں خود آپ کی کار کا پیچھا کرتے کرتے آ گیا۔ شکریہ، آپ نے میری غزلیں پسند کی، بے حد شکریہ، بس یہ اور کچھ، اور آپ نے مجھے دیکھ لیا، اب آپ جا سکتے ہیں۔ اور اچھے لوگ لڑکیوں کی کار کا پیچھا نہیں کرتے۔ اور اس سے پہلے کہ راضی کچھ کہتا تانیہ جا چکی تھی۔ آپ پھر آ گئے، ذرا سوچیں کتنا برا لگتا ہے۔ تانیہ ایک دم بولی، کیا برا لگتا ہے بھائی، میں اپنے دوست کے پاس آیا تھا، سوچا کہ آپ سے بھی ملتے چلوں، بہت بہت شکریہ۔ کیا آپ اس شکریہ کے علاوہ اور کچھ بولنا نہیں جانتی ہیں؟ جانتی ہوں، بہت کچھ بولنا جانتی ہوں، مگر اپنے لب سی لیے ہیں، اپنے آپ کو کتابوں میں غرق کر لیا ہے اور موسیقی کو دل میں بٹھا لیا ہے کہ یہی میری منزل ہے، یہی میری زندگی کا حاصل ہے۔ ارے آپ تو ابھی بمشکل تمام 18-20 سال کی ہوں گی اور ایسی بڑی بڑی باتیں کرتی ہیں۔ جی ہاں، میں 18-20 سال کی ضرور ہوں، مگر ذہنی سطح 21 سال کے انسان کی ہے، مگر کیوں؟ جی صاحب پلیز آپ میرے معاملات میں الجھنے کی کوشش نہ کریں، آپ میرے مداح ہیں اور بس۔ تانیہ بی بی، آپ کیا اس گھر میں اکیلی رہتی ہیں؟ یہی سمجھ لیں فی الوقت ایسا ہی ہے۔ کہا نا میرے ساتھی میری کتابیں موسیقی ہے، پھر میں بور کیوں ہوں گی؟ آپ جا سکتے ہیں اب۔ اور تانیہ چلی گئی۔ ہاں تو راضی، تم نے شادی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ بھئی یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں پوچھی ہے، بلکہ ابو کی طرف سے حکم صادر ہوا ہے۔ نرگس آپی نے راضی کو چھیڑتے ہوئے کہا، آپ یہ ابھی تک میری شادی کا مسئلہ چل رہا ہے، تو اور کیا، تم تو دھیان نہیں دیتے ہو؟ یہ دیکھو کتنی ڈھیر ساری لڑکیوں کی تصویریں بھیجی ہیں میرے ہاتھ۔ اف آپ کی خدا کی قسم، ایک سے ایک بنڈل لڑکی بسی ہے ان تصویروں میں۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، یہ دیکھیے اس تصویر کی محترمہ کس قدر فیشن کیے ہوئے ہیں، اور ان محترمہ کو دیکھیں بینگی ہیں، وہ دیکھیں گی مجھے تو لگے گا کہ کسی اور کو دیکھ رہی ہیں، اور یہ محترمہ واللہ ان کی ناک ہے کیا پکوڑا۔ آپ ہی ایسی حسین لڑکی لاؤں گا کہ آپ دیکھتی رہ جائیں گی۔ اچھا بابا، اس حسن پری کا حدود ربط بتاؤ۔ وہ ریڈیو والی تانیہ شیراز ہے نا؟ کیا تانیہ شیراز؟ ارے تمہارے سر پر ابو ایک بال نہیں چھوڑیں گے اگر تم نے کسی گانے والی سے شادی کی تو۔ مگر آپ ہی ماڈرن زمانہ ہے، وہ کوئی گرے خاندان کی نہیں ہے، خاصی امیر ہے، بس شوقیہ گاتی ہے، تو تم اس لیے ریڈیو اسٹیشن سے وابستہ ہوئے تھے تاکہ تانیہ شیراز سے شادی کرو؟ بخدا اگر حسن جھوپڑی میں بھی ملے تو سمیٹ لو۔ آپ ہی اگر تانیہ قریب ہوتی، بالکل قریب، تو بھی میں اسے اپنی دلہن ضرور بناتا۔ یہ میری ضد ہے، میری ہٹ ہے۔ اوہ یعنی بال ہٹ؟ اچھا تو اب تم ہٹ پر اتر آئے ہو، میرا کیا ہے، میں تمہارا پیغام ابو کو پہنچا دوں گی۔ سب لوگ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے، سردی تو تھی، بھائی بھابھیاں اور بچے سب مونگ پھلیاں اور چلغوں سے کھا رہے تھے۔ خالد صاحب اور ان کی بیگم رافیہ بھی بیٹھی تھی، ٹی وی دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں نرگس سے ابو نے پوچھا،
بیٹی راضی نے کس لڑکی کی تصویر پسند کی ہے؟ کسی کی بھی نہیں ابو جانی، کیا مطلب ہے؟ اتنی خوبصورت خوبصورت لڑکیاں ہیں کہ آسمان کی حور آئیں گی، حوریں آئیں گی۔ دراصل ابو جانی راضی کسی اور کو پسند کرتا ہے کیا؟ ابو نے چونک کر کہا تو سارے لوگ بھی چونک پڑے۔ جی وہ تو ابو، وہ ایک ریڈیو سنگر تانیہ شیراز سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ کیا کہہ رہی ہو تم نرگس؟ خاموش ہو جاؤ، اب ریڈیو پر گانے والی ہمارے گھر میں بہو بن کر آئے گی۔ نہیں مانتا، میں نے بہت سمجھایا ہے اسے۔ نہیں، یہ کبھی نہیں ہوگا نرگس۔ مگر وہ بس ضد ہے کہ یہ ماڈرن دور ہے، اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے۔ تانیہ ایک اچھے خاندان سے، وہ شوقیہ گاتی ہے۔ بس نرگس اب چپ ہو جاؤ، یہ کہہ کر ابو غصے سے اوپر اپنے بیڈ روم میں چلے گئے اور باقی لوگ بھی باری باری کھسک لیے۔ تانیہ، میں تم سے ایک بات پوچھنے آیا ہوں۔ راضی صاحب، آپ نے تو میرا پیچھا پکڑ لیا ہے، فرمائیے کیا بات ہے؟ تانیہ، میں آپ کو پرپوز کرنے کے لیے اپنے گھر والوں کو بھیج رہا ہوں۔ کیا کہا آپ نے؟ وہ بری طرح چیخی۔ یہی کہ شاید میری امی، آپی اور بھابیاں آپ کو دیکھنے اور پرپوز کرنے آئیں۔ راضی صاحب، میں آپ کی عزت کرتی ہوں، مگر آپ یہ سب کیا کہہ رہی ہیں؟ میں آپ سے محبت کے بلند بالا دعوے تو نہیں کر رہا، صرف آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور بس۔ مگر راضی صاحب، آپ نے یہ کیسے مان لیا کہ میں ان باتوں سے خوش ہو جاؤں گی؟ آپ کو میرے گھر آتے جمعہ 8 دن ہوئے ہیں اور آپ رشتہ جوڑنے لگے، تو اس میں برائی بھی کیا ہے؟ میں آپ سے فلرٹ تو نہیں کر رہا، میں آپ کی خاطر اپنے گھر والوں سے بھی صاف صاف کہہ چکا ہوں کہ شادی کروں گا تو صرف آپ سے، ورنہ کسی سے بھی نہیں کروں گا۔ مگر آپ میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ شادی کے بعد جان لوں گا، خدا حافظ، ساری داستان سنوں گا تمہارے بارے میں۔ اب میں جا رہا ہوں۔ اور راضی جلدی سے خدا حافظ کہہ کر باہر کی طرف چلا گیا اور تانیہ اسے کچھ سناتی ہی رہ گئی۔ بالآخر ابو جان کو راضی کی یہ ضد بھی پوری کرنا پڑی۔ طے یہ ہوا تھا کہ سب سے پہلے امی نرگس اور نرجس دلہن کو دیکھنے جائیں گی، اور اگر پھر کوئی رسم وغیرہ ہوئی تو بھابیاں جائیں گی۔ تانیہ عجیب سی شپنج میں مبتلا تھی۔ وہ تھوڑی دیر ان لوگوں کے پاس بیٹھی رہی اور پھر اس نے نرگس کو اپنے ساتھ دوسرے کمرے میں آنے کو کہا۔ آپ تو بہت اچھی ہیں تانیہ، جیسا کہ راضی نے بتایا تھا بالکل ویسی ہی ہیں آپ ہی۔ میں آپ کو بہت کچھ بتانے کے لیے یہاں لائی ہوں، شاید اس لیے کہ آپ راضی کو سمجھا سکیں۔ وہ میری بات سننے سے پہلے چلے جاتے ہیں۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھی۔ آپ ہی، میں کسی قیمت پر بھی راضی سے شادی نہیں کر سکتی، راضی سے یا کسی بھی دوسرے انسان سے، اس لیے کہ میں معذور ہوں۔ کیا؟ ہاں پی، راضی نے اپنی بے خودی میں میرے پاؤں کی لنگ کو محسوس نہیں کیا۔ آپ ہی، دوسری بات یہ ہے کہ میں کماری نہیں، شادی شدہ عورت ہوں، میرا ایک بچہ بھی ہے، اور یہ دیکھیے میں دونوں پیروں سے معذور ہوں، میری مصنوعی ٹانگیں ہیں جن کے سہارے میں چل پھر لیتی ہوں۔ آپ ہی، ایسی حالت میں راضی کا مجھ سے شادی کرنا کتنا عجیب ہے۔ انہوں نے مجھے موقع ہی نہ دیا کہ یہ سب کچھ بتا سکتی۔ تانیہ بری طرح سک پڑی اور آپ ہی نے اسے لپٹا لیا۔ تانیہ، یہ سب کیسے ہوا؟ تم اتنی چھوٹی سی ہو، اتنے دکھ، کچھ بتاؤ۔ دکھ بانٹنے سے دل کا درد ہلکا ہو جاتا ہے۔ آپ بھی، میں نے بہت چھوٹی سی عمر میں میٹرک کیا تھا، پھر 16 سال کی عمر میں ہی میں اکلوتی ہونے کے سبب شوق کے مارے میری شادی امی ابو نے کر دی۔ میرے شوہر پائلٹ تھے۔ شادی کے 1 سال بعد ہی میں ماں بن گئی اور عامر پیدا ہوا۔ پھر اس سال ہم نے ورلڈ ٹور کا پروگرام بنایا، امی ابو بھی ساتھ تھے۔ میرے شوہر ہی فلائٹ لے کر ٹورنٹو گئے تھے اور پھر وہیں وہ خوفناک ایئر کریش ہوا۔ جب ہمارا جہاز لینڈ کر رہا تھا تو رن وے پر کھڑے دوسرے جہاز سے کوہر کی وجہ سے ٹکرا گیا اور آپ ہی میری دنیا اجڑ گئی۔ جہاز میں آگ لگ گئی تھی۔ میرے شوہر، امی ابو سبھی ختم ہو گئے اور میں ان بس قسمت 25 مسافروں میں سے ایک تھی جو بچ گئی۔ میں گھومنے پھرنے کے مارے عامر کو ان کے تائے ابو کے پاس چھوڑ گئی تھی، اس لیے وہ بچ گیا، اور پھر میری دونوں ٹانگیں گینگرین کے ڈر کے مارے کاٹنا پڑیں اور یوں میری زندگی شروع ہوتے ہی ختم ہو گئی۔ پاکستان واپس آئی تو ویل چیئر کا سہارا لیا تھا اور پھر پچھلے سال میں امریکہ سے یہ نقلی ٹانگیں لگوا کر آئی تھی اور تبھی سے میں نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اپنے چہرے کو نقاب سے ڈھانک لیا کیونکہ یہ چہرہ تو دوسروں کو دھوکہ دے دیتا ہے اور میں اب کوئی بھی دکھ سہنے کی متحمل نہیں ہو سکتی، اس لیے آپ ہی کہ مجھے عامر کی پرورش کرنی ہے۔ میری زندگی کا مقصد صرف عامر ہے۔ راضی سے کہیے گا کہ شادی سے بڑھ کر ایک رشتہ دوستی کا بھی ہوتا ہے، بہن کا بھی ہوتا ہے۔ میں نے شادی نہ کرنے کا تہیہ کر لیا ہے اور یہی میری زندگی کی حقیقت ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ انسان دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر جذباتی فیصلے کر سکتا ہے،
مگر آپ کی ازدواجی زندگی کی کچھ توقعات ہوتی ہیں، بہت ذمہ داری ہوتی ہے۔ آپ ہی میں ازدواجی زندگی گزار چکی ہوں، مجھے معلوم ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے کیا کچھ چاہتا ہے، اور پھر آپ ہی میں تو پل پل دوسرے کی محتاج ہوں۔ تانیہ، بڑا دکھ ہوا تمہاری داستان سن کر۔ خدا نے تمہیں اتنی سی عمر میں اتنے سخت امتحان میں ڈال دیا۔ اچھا میں چلتی ہوں، تم آرام کرو، نرگس نے کہا۔ میں تم سے بات کرنے آئی ہوں راضی، تمہیں فرصت ہے؟ جی ہاں فرصت ہے، راضی نے کسل بندی سے کہا۔ راضی، تمہیں معلوم ہے کہ تانیہ نے رشتے سے انکار کر دیا ہے؟ مگر کیوں؟ یہی وجہ بتانے میں تمہیں آئی ہوں۔ کیا تم جانتے ہو کہ تانیہ دونوں ٹانگوں سے معذور ہے اور ایک حادثے میں وہ اپنا سب کچھ گنوا بیٹھی ہے؟ میں نہیں جانتا تھا۔ تم یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ ایک بیوہ عورت ہے جس کا ایک 3 سال کا بچہ بھی ہے کیا؟ ہاں یہ سب سچ ہے، اور اس حقیقت سے مجھے تانیہ نے خود آگاہ کیا ہے۔ یہ جھوٹ ہے، وہ مجھ سے شادی نہ کرنے کے بہانے کر رہی ہے، جھوٹے قصے گڑھ رہی ہے۔ تم پاگل ہو راضی، اور ابو تمہیں شوٹ کر دیں گے، مگر ایک شادی شدہ اور اپاہج لڑکی سے شادی نہیں کرنے دیں گے۔ آپ ہی مجھے یقین نہیں تو جاؤ تانیہ سے ان باتوں کی تصدیق کر لو۔ ہاں میں جاؤں گا، ضرور جاؤں گا۔ راضی اجلت کے ساتھ گھر سے نکل گیا، وہ آندھی طوفان کی طرح تانیہ کے گھر پہنچا۔ تانیہ، میں نے تم سے کہا تھا کہ میں پرپوزل بھیج رہا ہوں، مگر راضی میں نے اس بات کے لیے حامی تو نہیں بھری تھی۔ اور وہ جو جھوٹی داستان تم نے آپ ہی کو سنائی ہے، کیا وہ جھوٹی داستان ہے راضی؟ کیا تم مجھے اتنا نیچ سمجھتے ہو؟ او نو راضی، ایسا نہ کہو، مجھے تمہاری بات سے دکھ ہوا ہے، شاید اس لیے کہ یہ میری زندگی کی ایسی سچائی ہے جو میری زندگی کا ایک المیہ اور سچ ہے، اسے تم جھوٹ کہہ رہے ہو۔ دیکھو راضی، یہ دیکھو میری مصنوعی ٹانگیں۔ تانیہ نے اسے اپنی مصنوعی ٹانگیں دکھائیں۔ اور یہ جو سامنے ٹیبل پر البم ہے، یہ میری شادی کی ہے، تم کو میرے جھوٹ اور سچ کی صداقت مل جائے گی۔ تانیہ یوں ہی نڈال سی صوفے پر بیٹھ گئی۔ راضی نے فوٹو البم اٹھائی تو ایک بے حد حسین آدمی کے ساتھ تانیہ دلہن بنی بیٹھی تھی، بالکل حور لگ رہی تھی۔ مگر تانیہ، اب تمہارا شوہر؟ راضی نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں آپ ہی نے نہیں بتایا؟ تانیہ نے کہا۔ نہیں، وہ بتا رہی تھی، میں نے سنا نہیں۔ میرے والدین اور شوہر ایک ایئر کریش میں فوت ہو گئے تھے اور میں معذور ہو گئی تھی۔ مجھے میرے سسرال والوں نے جینے کی رات دکھائی، مجھے میرے جیٹھ نے بڑا بھائی بن کر حوصلہ دیا، اور آج میں جو جینا سیکھی ہوں تو اپنے بھائی اور بھیا بھابھی کے سائے میں سیکھی ہوں۔ وہ لوگ 6 ماہ کے لیے امریکہ گئے ہوئے ہیں، تبھی میں اس کوٹھی میں تنا ہوں۔ 2 ہفتے میں وہ لوگ آ جائیں گے۔ میں یہ نہیں چاہتی کہ راضی تم اب یہاں آیا کرو۔ تانیہ کے لہجے میں افسردگی بھری ہوئی تھی۔ مگر تانیہ، میں تم سے اب بھی شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نہیں راضی، اس خیال کو دل سے نکال دو، کوئی جذباتی فیصلہ مت کرو۔ دنیا میں رشتہ خلوص کا بھی ہوتا ہے، پیار یہی تو نہیں ہے کہ 2 انسان ملیں اور شادی کر لیں۔ پیار تو بہن بھائی کا بھی ہوتا ہے، دوستوں کا بھی ہوتا ہے، اور اس پیار کی خوشبو اتنی لطیف ہوتی ہے کہ راضی انسان اسے مٹا نہیں سکتا۔ مگر تانیہ، میں نے انجانے میں تم سے اتنا پیار کیا ہے کہ اب لوٹ کر جانا ناممکن ہے۔ مگر راضی، تمہیں لوٹ کر جانا ہوگا، تمہیں میری دنیا سے نکلنا ہوگا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میری درد بھری آواز تمام سننے والوں کے دل کو پکار بن جائے تو تم اب کبھی میری دہلیز پر قدم نہ رکھنا، تانیہ نے درد بھرے لہجے میں کہا۔ مگر تانیہ، تم مجھے آنے سے کیوں روک رہی ہو؟ اس لیے راضی کہ میں تم سے شادی نہیں کر رہی۔ میں اپنی سسرال میں رہتی ہوں، اور تم یوں یہاں آؤ گے تو میرے دامن میں چند داغ لگ سکتے ہیں، اور پھر ان کو دھونا میرے بس کی بات نہیں ہوگی۔ راضی، میں کسی بھی قیمت پر تم سے شادی نہیں کروں گی۔ مگر کیوں؟ اس لیے کہ میں مراد کو دل و جان سے چاہتی تھی، وہ میری پہلی اور آخری محبت ہے، اور اب مراد کی نشانی عامر میرا بیٹا میرے پاس ہے۔ میں اپنی اپاہج زندگی کے ساتھ اسے تنہا تو بھابھی کے سائے میں پال سکتی ہوں، مگر ازدواجی زندگی کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتی۔ تم جوان ہو، خوبصورت ہو، تم پر کوئی بھی لڑکی اپنی جان فدا کر سکتی ہے۔ تانیہ شیراز صرف اور صرف مراد کے نام پر مر جائے گی، مگر اس کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دے گی۔ مگر تانیہ، تم کچھ سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں ہر طرح عامر کو اپنا بیٹا سمجھوں گا، میں تم سے کبھی کوئی گلہ نہیں کروں گا۔ نہیں راضی، نہیں، یہ سب جذباتی باتیں ہیں۔ مجھ سے محبت ہے تو میری دنیا سے نکل جاؤ اور صرف میرے نغموں کے درد کو محسوس کرو۔ اور ایک التجا ہے تم سے کہ یہ کہانی تم نے میرے در پر شروع کی تھی، اسے یہیں دفن کر دو۔ وہ محبت جو تم نے مجھ سے کی تھی، اسی دہلیز پر چھوڑ جاؤ، اس لیے کہ میں گانا چھوڑ دوں گی اگر مجھے یہ معلوم ہوا کہ تم نے میرے بارے میں کوئی بھی بات ریڈیو اسٹیشن پر کہی ہے۔
یا یہ کہ مجھے یہ معلوم ہوا کہ تم نے اپنی بیوی کو نہ چاہا، بخدا راضی میں گانا چھوڑ دوں گی۔ تانیہ، تم نے مجھے سخت امتحان میں ڈال دیا ہے۔ تم بہت عظیم ہو، تم بہت جرأت مند ہو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میرے لبوں پہ کبھی بھی تمہارا نام دوبارہ نہیں آئے گا۔ میں اپنی خاموش محبت کو دفن کر کے چلا جاؤں گا۔ اور ہاں راضی، میرا نام تانیہ شیراز نہیں، شمع مراد ہے۔ یہ تو میں نے تانیہ شیراز اس لیے رکھ لیا تھا کہ گلوکاری کے میدان کے لوگ شمع مراد کو پہچان نہ سکیں۔ ایسی شمع جو آہستہ آہستہ پگھلتی ہے مگر مٹتے مٹتے اپنی لو سے دوسروں کو روشنی دے جاتی ہے۔ آئندہ اگر کبھی ملو کسی بھی موڑ پر تو مجھے شمع مراد سمجھنا، تانیہ شیراز نہیں، کیونکہ وہ نام ہمیشہ ریڈیو تک ہی محدود رہے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ راضی کہ تمہارے ماں باپ جہاں کہیں وہاں شادی کر لو، اور جتنا بھی پیار ہو وہ صرف اور صرف اپنی بیوی کو دینا۔ میری دعائیں، میرا خلوص سب تمہارے ساتھ ہے راضی۔ خدا حافظ۔ تانیہ بغیر کچھ سنے اندر چلی گئی۔ راضی بوجھل قدموں سے ریڈیو اسٹیشن آ گیا کیونکہ پروگرام کی ریکارڈنگ ہونا تھی۔ اور اسی کے ساتھ میری یہ درد بھری کہانی، ہارٹ ٹچنگ اسٹوری 86 نمبر کی یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ تو ویورز، میں آپ کو میری کہانی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے اگلی کہانی، تاکہ میں جو اگلی کہانی ڈالوں آپ کو پر وقت مل جائے۔ جو اگلی کہانی ہے 87 نمبر کی، وہ میری کہانی کا نام ہے افضا، وہ ایک ناول ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہماری آپ سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔